صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا سگے عطار کی بھی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ۔ صلو علی الحبیب۔ جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، یہاں جمع ہیں، رب کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنت و جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو ہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دو زخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، سوال کیا، نفس سے پوچھا بتا تجھے کیا چاہیے؟ جہنم کا عذاب
یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے دوزخ سے نجات مل جائے. اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں. تب میں نے اپنے نفس سے کہا فی الحال تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ملی ہوئی ہے. اے نفس، اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا چاہتا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں. اب تو اسی حساب سے عمل کر. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ہمارے بزرگان دین یہ کس طرح جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچا کرتے تھے. آج کہ جب ہم شب برات کے اس سنت و برے اجتماع میں آ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ بڑی نازک اور بڑی ہی حساس رات ہے، فیصلے کی رات ہے. فیصلے ہوتے ہیں کہ اب کس نے کیا کرنا ہے. ہمیں بدقسمتی سے اب یہ جنت کی طرف جاؤں جہنم کی طرف جانا ہے، جانا پڑے گا، یہ سوچ جو ہمارے بزرگوں کی تھی، آج ایسی سوچ والے لوگ کتنے دنیا میں. ہمارا صبح سے شام تک جو سوچنے کا انداز ہے وہ صرف دنیا ہے، مال، دولت، کاروبار اور اس طرح کے دیگر معاملات. جنت میں جاؤں گا میں یا جہنم میں جاؤں گا؟ میرا ہوگا کیا؟ نظام میں کیا ہوگا؟ میرا قبر میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا؟ مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا؟ میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا قبر جہنم کا گڑھا ہوگی؟ میرا کفن جنتی کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا یا جہنم کی آگ میرے قبر میں بھڑکا دی جائے گی؟ کیا جنت کی کھڑکی کھلی ہی رہے گی یا دکھا کر بند کر کے معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے، یا قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی؟ ہم نے کبھی تصورات میں ڈوبنے کی کوشش کی، کبھی غور کیا، جس کو حقیقی معنی میں فکر مدینہ ہی کا نام دیتے، فکر مدینہ، یہ کبھی سوچا؟ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے. پوچھا گیا حضور کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے، مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے. اتنا کہنے کے بعد آپ رونے لگے. ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ یونس کی 61ویں آیت تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں.
جب تم اس کو شروع کرتے ہو تو رو دیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رونے کی آواز اہل خانہ تک پہنچی. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ لپک کر آئیں. جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پاس بیٹھ کر رونے لگی. بقیہ گھر والے بھی آپ کے آس پاس جمع ہو گئے. کچھ دیر بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آ گئے اور سب کو روتا دیکھ کر پوچھا، ابو جان خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا خیریت ہی ہے. تمہارے باپ کی خواہش ہے کہ کاش وہ دنیا والوں کو اور وہ اسے نہ جانتے. تھوڑے توقف کے بعد فرمایا مجھے یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں میں دوزخیوں میں سے تو نہ ہوں. حضرت سیدنا محمد بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا جنت و دوزخ کے بارے میں تذکرہ تو کرو. جب میں نے جنت و دوزخ کے احوال بیان کی تو اتنا روئے کہ میں نے کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت سیدنا ابو سلام اسود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں نے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن سے عمان کی مسافت جتنا وسیع ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے جام ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور اس حوض پر سب سے پہلے آنے والے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے جن کے سر گرد آلود اور کپڑے بوسیدہ ہوں گے، جو خوبصورت اور ناز و نعیم والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کے لیے دروازے کھولے جاتے تھے. یہ فرمان بشارت نشان سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے حسرت کے ساتھ فرمایا مگر میں نے تو خوبصورت عورتوں میں سے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کر لیا ہے اور میرے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن اب میں اپنا سر نہیں دھوں گا جب تک پراگندہ نہ ہو جائے اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے نہیں دھوں گا جب تک کہ بوسیدہ نہ ہو جائیں. کیسے خیالات تھے ان کے، کیسے جذبات تھے ان کے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیالات، یہ جذبات، یہ احساسات آج ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں. یہ کس طرح اپنا محاسبہ کرتے تھے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود انہوں نے اپنی ذات پر نافذ کی ہوئی تھی، امپلیمنٹ کی ہوئی تھی اپنی ذات پر. اپنی نفس کو ڈانٹا کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے اے نفس تو کیا کر رہا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. مجھ نہ تو وہاں پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ایمان پہ بہتر موت نفس تیری ناپاک زندگی سے. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی. مفتی اعظم ہند کا شعر ہے، عمل نیک کیا بھی تو چھپا نہ دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے نیکیاں کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کے شعلوں کا تصور باندھتے تھے، مگر ہمیں جہنم کے تصورات آتے کتنے ہیں. وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے
جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر بھی غیبتوں میں غیبت کیے جا رہا ہے، چگلیوں پہ چگلیاں کیے جا رہا ہے، فلموں پہ فلمیں دیکھے جا رہا ہے، گانوں پہ گانے گنگنائی جا رہا ہے، سوچتا نہیں؟ ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے؟ سنو سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائے، نہ اناج اگے نہ پھل۔ کبھی سوچا؟ جہنم کا تصور کیا؟ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے کچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے، ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کی راہ ہے، کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا، 70 برس میں وہ اس بلندی پر پہنچیں گے، پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس میں وہ نیچے پہنچیں گے، اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس کو واقعی تعجب ہے، جو خیال نہ کرے، سوچے نہیں، بے باکی۔ ارے بے باکی کیسی بے باکی؟ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دیا ہے اور دینا بھی کیا ہے؟ اس کی رنگینیوں میں گم ہے، لوٹ مار میں مصروف ہے، قتل و غارت گری میں مصروف ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو آتا ہے کھا لیتے، لذیذ غذائیں مزے مزے لے کر کھانے والوں۔ جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا۔ ترمذی کی روایت میں دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ فریاد کریں گے تو انہیں زہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نیوالے کو پانی سے نگلتے تھے، چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کہ ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجیے، جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ اتنی اس طرح کے واقعات بیان کی جاتے ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اتنی ڈرانے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو، جیسے کہ نہ وہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے قسم کھائیے، آتے بیٹھتے سنتے
بعض اوقات دیکھا گیا ہے، بیان میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، سر بھی ہلاتے ہیں، سر جھکاتے بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آنسو کے قطرے بھی ٹپک پڑتے ہیں، احساس بھی ہونے لگتا ہے، خود سے بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات بیان کے دوران، یار تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، اپنی زبان کے بارے میں کچھ تو تصور کر کہ جس کی زبان گناہ کرتی کرتی گزر گئی اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا، ایک تصور تو کر، اور اسی زبان سے اگر قیامت کے دن لٹکا دیا گیا، نکال کر لٹکا دیا گیا، زبان سے لٹک رہا ہے، اے ہائے، تصور تو کرے۔ جن آنکھوں سے بدنگاہی کی، جہنم کی آگ کی سلائی ان آنکھ میں ڈال کر کٹ سے نکال دی جائے، تصور کرے یاد۔ ارے جو کم سے کم جو تصور کیا جا سکتا کرے تو صحیح، کیا تصور کریں گے؟ جھڑ جھڑی سی آتی ہے، جھٹکا سا لگتا ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جھڑ جھڑی، یہ جھٹکا، یہ افسوس، یہ شرمندگی، یہ سر جھکانا، آخر یہ ہماری تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہا؟ آخر ہم کب سدھریں گے؟ آخر اب کب بدلیں گے؟ آخر ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کب ہوگا؟ کب ہمارے گھروں میں گانے باجے موسیقی کی آوازیں بند ہوں گی؟ کب ہمارے گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے نمازی بنیں گے؟ ارے کب ہمارے گھر کی عورتیں شرعی پردہ کریں گی، مدنی برقع پہنیں گی؟ کب ہمارے بچے نمازی ہوں گے؟ کب؟ ذرا سوچئے۔ ارے کب ہمارا روزگار انتہائی حلال اور پاکیزہ روزگار بنے گا؟ کب؟ سوچو۔ ارے کب فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو گے؟ سوچو۔ کب شراب چھوڑو گے؟ سوچو۔ کب؟ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چاہت، دنیا کا مال دولت، عیش و آرام، شہرت طلب، ارے تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب کا ایک منظر یہ بھی دیکھا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک سنسی سے اس کے گل پھڑے کو اس قدر پھاڑتا ہے کہ اس کا شگاف اس کے سر سے پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو چیرتا، اس دوران پہلا زخم درست ہو جاتا ہے، ادھر سے فارغ ہو کر پھر پہلے والے گل پھڑے کو چیرتا ہے، اس طرح چیر پھاڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کی سزا تھی۔ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا، یہ لوگ آدمیوں کو گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ اب
وہ مرنے ہی تو والے ہیں، بس مرنے والے ہیں. اب آئی کہ موت اب آئی، کبھی بھی آ جائے گی. رات جس سے بات ہوتی ہے صبح کو پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا. صبح کو جس سے بات ہوتی ہے دوپہر کا پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا. فون آتا ہے، فون آتے ہیں مدینہ جی وہ پتہ چلا کیا وہ فلاں نہیں تھے ہمارے، ہاں ان کے انتقال ہو گیا. یا اس وقت انتقال ہو گیا. کیسے کیسے انتقال ہو گیا؟ بس بیٹھے ہوئے تھے اور ہٹ فیل ہو گیا. روڈ پار کر رہے تھے، بس سے کچل دیا، بس سے گرا، ٹھوکر لگی، گرا، مر گیا. بیچارہ ہسپتال میں بیمار تھا، انتقال ہو گئے. وہ بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو صدمہ ایسا لگا کہ انتقال ہو گیا. بیچارے کو بیماری لگ گئی تھی نا، انتقال ہو گیا. ارے کتنی موت کی خبریں سنتے رہتے ہم. ارے کبھی موت کی خبروں کو سن کر اپنی موت یاد آئی ہے یا نہیں آئی کبھی؟ کہ میں بھی مروں گا کسی دن، میرا بھی پیغام ہو سکتا ہے دنیا میں نشر کیا جائے گا کہ یہ بھی مر گیا، یہ بھی گیا، اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، فلاں دن فلاں نماز کے بعد اس کا بھی نماز جنازہ ہے. کیسے؟ بس مر گیا. مرنا تو ہے نا. یہی ناز اٹھانے والے منو مٹی تلے قبر میں داب کر آ جائیں گے اکیلے، اندھیری قبر میں اکیلے ہوں گے. کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. ماں باپ بھی نہیں ہوں گے، بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے، دوست یار بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر. قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر. دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے. مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. لوگوں میں رہ کر قبر کو بھولنے والا، لوگوں میں رہ کر قبر کو بھولنے والا، اس قبر کو یاد کرو جس میں تنہا رہنا. قبر میں مجھ کو تنہا، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر. اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یہ دل کو دیا سے گھبرا رہا ہے. پے مصطفیٰ جگمگا یا الہی. قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر.
اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل، اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بتا دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی اور ہوئے گا، ابھی ہوں گے اکیلے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی لائٹ جلائی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی روشن دان نکال دی جائے گی، کوئی ہوا کا انتظام اندر میں اسپیشل کیا جائے گا، کوئی اندر میں بستر لگا دیا جائے گا، کوئی اہتمام کیا جائے گا، نہیں ہوگا۔ ہمارے کپڑے الماری میں لٹکتے رہ جائیں گے، وہی اندر پڑے رہ جائیں گے، وہی باہر سے کپڑ لا کر پہنا دیں گے، وہی گلا ہوگا، وہی جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ساری رونقوں میں ہم اس گھرے کو بھول گئے۔ اے کیسے نادان ہے ہم لوگ، کیسے نادان ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے، سنو۔ غسل کا معاملہ سب کے سامنے ہے، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے غسل دے رہے ہیں، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کفن دے رہے لوگوں کو، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اپنے سامنے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے سامنے کاندھا دے رہے، کاندھا دیتا دیکھ رہے، ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں اترتا دیکھ رہے، اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، اپنے سامنے سیلے لکھ رہے، اپنے سامنے مٹی ڈال رہے ہیں، اپنے سامنے چھوڑ کر جا رہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اتنی واضح حقیقت، اتنی واضح حقیقت کو سب کے سامنے رکھ دیا گیا، سب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا۔ ہم پھر بھی اس نزا کی تکلیفوں کو بھول کر بیٹھ گئے، ہم پھر بھی ایمان کی سلامتی ہوگی یا نہیں ہوگی بھول کر بیٹھ گئے۔ اب ہم پھر بھی وہ لاچار بدن بھول گئے جو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، کفن پہنا دیا جائے گا، پانی ڈال دیا جائے گا تو کچھ نہیں کرے گا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، عقل سلامت ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، مردوں کو غسل دیکھتا آنکھیں دیکھتی ہیں، قبر میں دفن ہوتا آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جنازے کی نماز آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ سب کچھ چھوٹتا آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ ایک دن دولت مند تھا یا غریب تھا، جو بھی تھا، آج اس کا گھر یہی ہے، آج اس کا بنگلہ یہی ہے، آج اس کی کار یہی ہے، محبت کرنے والے یہی ہیں، آل اولاد یہی ہے، دولت یہی ہے، سرمایہ یہی ہے، بینک بیلنس یہی ہے، سونا چاندی یہی ہے، سب کچھ تو یہی رہ گیا، اور اس کی قبر میں کچھ نہیں گیا ہے، کچھ بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں گیا۔ ایک اکیلا اس کو قبر میں ڈال کر، اوپر مٹی ڈال کر آ گئے اور اندھیری قبر میں اس کو سپرد کر دیا۔ قبر میں مجھے کو چل دیے ہائے سارے برادر دل، اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل، اندھیرے میں گھبرا رہا ہے۔ قبر میں مجھ کو مٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی، نہ پا سب کوئی رشتے دار گئے۔ قبر میں مجھ کو چل دیے ہائے سارے برادر دل، اندھیرے میں گھبرا رہا ہے۔ یا خدا
سے پوچھتا ہوں، اے میرے چینل کے ناظرین، اے میرے اسلامی بھائیوں، اے باب المدینہ کے 12 مقامات پر جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، جہاں جہاں سن رہے ہو، ذرا ایک بات کا جواب تو دو، ارے تمہارے گھر سے کبھی جنازہ اٹھا یا نہیں اٹھا؟ ارے ہے کوئی ایسا کہ جس کے گھر سے میت نہ گئی ہو، جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ اب بتاؤ، کہاں ہے دادا، کہاں ہے دادی، ماں بیٹا؟ ارے دادا دادی ہیں تو اتنا شیرخوار بچہ چلا گیا، ماں بستر پر بوڑھی موت کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کے کان میں اطلاع دی گئی کہ بیچارہ پیدا ہوتے 2 دن کے بعد مر گیا۔ ارے اتنی حقیقت موت، اتنی بڑی حقیقت موت، اس کو بھول کر بیٹھ گئے، اور اس کے آگے کا معاملہ وہ بھول کر بیٹھ گئے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی نادانی ہے۔ ذرا سوچے، پھر یہ عذابات جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا، اس کو بھول کر بیٹھ گئے اور اس دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے جو کبھی کسی کے کام نہیں آئی۔ اس دنیا کے لیے حرام کمائے، اس کے لیے ارے کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، عاقل و نادان آخر موت۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا، محل ویران ہو گئے، فیکٹریاں برباد ہو گئی، بینک بیلنس ختم ہو گئے، جائیدادیں اجڑ گئی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ہم سب چلے جائیں گے، ہم سب مرنے والے ہیں، بس مرنے والے ہیں۔ اس موت کی تیاری کریں، اور موت کی تیاری کرنے والے گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لیتے ہیں، نہ محرم عورتوں کو گھورتے نہیں ہیں، نہ محرم عورتوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے، اجنبیہ عورتوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے اس طرح غیر شرعی طریقہ کار کے مطابق، خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خوبصورت لڑکوں کو بری بری نظر سے نہیں دیکھا کرتے جو موت کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ غیبتیں نہیں کرتے، وہ چغلیاں نہیں کیا کرتے، ارے وہ گانے باجے نہیں بغل ہوتے، یار جو موت کی تیاری کرتے ہیں ان کے دماغ پر موت سوار ہوتی ہے، ہمیں مرنا ہے، میں گناہ کرتے کرتے مروں گا؟ نہیں، وہ اپنے اندر سوال کرتے میں گناہ کرتے کرتے مروں گا؟ نہیں، میں اپنے رب کی رحمت سے نیکیاں کرتے کرتے مروں گا، میں اللہ کو راضی کرتے کرتے مروں گا، میں گناہ کرتے کرتے مرنا نہیں چاہتا، اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، یا خدا کے شعبہ کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، اب تو مرنے والے اللہ، اب تو مرنے والے، تجھ سے میری دعا ہے،
بیماری کی التجا ہے، تجھ سے بیماری کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، بس ہم سچی توبہ کر کے نیک بن جائے، ہم اس کی رضا کے لیے اعمال کریں، بس اس کی رضا کے لیے اعمال کریں۔ اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، تو محض اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے۔ نیت کرو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اب قبر کی تیاری کریں گے، قبر کی تیاری کریں گے۔ بس جو قبر کی تیاری میں لگ جائے گا اپنے اللہ کی رحمت سے اپنے رزق حلال کو اپنے رزق کو حلال کر لو، بس حلال رزق، حلال پہنیں گے، حلال کھائیں گے، حلال رزق۔ جو فرض علوم سیکھنے ہیں بس وہ سیکھنے کی نیت کر لو، بس میں اب اپنے فرائض علوم جو مجھے علم دین سیکھنا ہے، فرض ہے مجھ پر، میں وہ نہیں سیکھوں گا، میں بغیر فرض علم سیکھے مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اور میں اپنا علم دین نہیں سیکھوں گا جو مجھ پر میرے رب نے فرض کیا، جو مجھ پر واجب ہے وہ علم نہیں سیکھوں گا اور میں یوں ہی مر جاؤں۔ میں قرآن درست پڑھنا نہ سیکھوں، میں مر جاؤں اور مجھے قرآن درست پڑھنا نہ آئے، کیسی بات ہے یہ؟ سوچو تو صحیح یار، میں مر جاؤں اور مجھے قرآن تک درست پڑھنا نہ آئے۔ تم قرآن درست پڑھنا سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، ہاں بس، اور بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نماز قضا، نہیں ہوگی نماز قضا، بلکہ فجر کی نماز قضا ہونا دور کی بات ہے۔ اب تو نیت کرو انشاءاللہ صدائے مدینہ لگائیں گے، فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں گے، تو محلے والوں کو بھی جگائیں گے۔ دعوت اسلامی نے کتنا میٹھا اور پیارا انداز دیا، محبت اور پیار کے ساتھ کتنا پیارے انداز سے فجر میں جگایا جاتا ہے، ہائے ہائے کتنی پیاری تحریک ہے یہ دعوت اسلامی، ہمیں کیسی قبر کی تیاری کروا رہی ہے۔ ہماری دنیا کیا جاتی ہے، دنیا ہماری کچھ بھی تو نہیں جاتی، وہی تو جینا ہے، وہی تو جینا ہے، وہی رزق ہمارے، ہاں حلال کمائیں گے، گھر بار شادی بچے وغیرہ سب تو ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا دعوت اسلامی کیا لے رہی ہے؟ دعوت اسلامی لیتے کچھ نہیں ہے، دعوت اسلامی ہمیں سنتوں بھری زندگی کا تحفہ عطا کر رہی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ انداز زندگی ہے، آقا کی سنتوں کے مطابق جیو، آپ کی خوشی ہو یا غم ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی ذریعہ روزگار ہو، ہر ایک شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے ہم کو۔ اب شادی کریں تو قرآن و حدیث کے مطابق کریں، اب کاروبار کریں قرآن و حدیث کے مطابق کریں، آپ کے گھر میں خوشی ہے غم ہے، جیسا ہی موقع ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہمارے سارے معاملات دینی ہوں قرآن و حدیث کے مطابق۔ یہ دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے، علم دین سکھا رہی ہے، ہمیں صرف یہ نہیں کہتی کہ علم دین سیکھو، ہمیں کہتی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرو تمہیں علم دین سیکھنے کو ملے گا،
ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرو، آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پبلشڈ کتابیں لو، بکس لو، تمہیں علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ارے مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جاؤ، آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ مدنی مذاکرے سنو، آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی سیڈیز اور کیسیٹیں لو، گاڑیوں میں، گھروں میں اس کو بجاؤ، آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کراؤ، خود داخل ہو جاؤ جامعۃ المدینہ میں، علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ مدنی تربیت گاہ پر آ کر وقت تو گزارو، آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ دعوت اسلامی صرف یہ نہیں کہ یہ کرو، دعوت اسلامی اس کے کرنے کا طریقہ کار اور پورے کے پورا نظام ہمیں دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ مکمل طور پر ہمیں پورے کے پورا سنتوں کا پیکر بنانے کا نظام رکھتی ہے اپنے اندر۔ اللہ کی کروڑ رحمت ہے، میرے باپا پر اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، ہمیں ایسی تحریک عطا کر دی ہے۔ بس اب آ تو جائیے، ارے مدنی انعامات کو پکڑ لو، سب کچھ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مدنی انعام، ایک رسالہ، یہ بھی شاید ایک رسالہ لے لو، اس پر عمل کر لو، آپ دیکھنا مدینہ 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 ہو جائے گا۔ زبان، آنکھ، کان، دل، دماغ سب مدینہ مدینہ کر دے گا۔ یہ مدنی انعام کا رسالہ کہ روزانہ فکر مدینہ کرتا ہو۔ آپ کوشش تو کریں، آگے تو آئیں۔ مدنی قافلوں میں ایک بار سفر کر کے تو دیکھیں یار، 3 دن، صرف 3 دن ہی کے لیے سفر تو کر کے دیکھیں، 72 گھنٹے کے لیے، کہ مدنی قافلہ ہے کیا۔ کتنے اسلامی بھائی کبھی سفر کرتے کبھی نہیں کرتے، کوئی تو کرتا ہی نہیں ہے۔ ارے کر کے تو دیکھیں، مسلسل کریں، آپ کو خود تجربہ ہے۔ جب ایک دفعہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کس قدر دل کی دنیا میں ہماری تبدیلی آ جاتی ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کا جی چاہتا ہے، نمازیں پابندی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے۔ قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر ہے۔ اس کو لائٹ نہ لیں، اس کو مطلب کہ ایک فارمیلٹی نہ لیں کہ بس ٹھیک ہے مدنی قافلہ ہماری زندگی بناتا ہے، ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ الحمدللہ عز وجل دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہوں، سارے کے سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں، مطالعہ کریں، رسالے پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ پورا اسرار خزانہ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ایسے ایسے رسالے مقتۃ المدینہ سے لے تو صحیح، میں نے ان میں سے چند روایتیں بیان کی ہیں آپ کو آج۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایت سے کچھ میں نے بیان کیا آج۔ تو چینج لائیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے، اور قبر و حشر کی تیاری کے لیے بس اب ذہن بنا لیجیے، اور کنفرم ذہن بنا لیجیے انشاءاللہ اب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے نیکیوں کا راستہ اختیار کریں گے، اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنائیں گے، ہم پوری ایک مٹھی داڑھی والے بنیں گے انشاءاللہ، سب امامے کا تاج اپنے سروں پر سجائیں گے، مدنی حلیے والے بنیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے بنیں گے۔ ضرورت ہے، دنیا بھر میں ضرورت ہے، دنیا بھر میں اس وقت جہالت کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہم صرف سوچتے ہیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر لائیے، پیش کیجئے، خود کو پیش کیجئے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، دنیا بھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات اور بالغان دنیا بھر میں لگانے، قائم کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ارے 1980-81 ہی کی تو بات ہے، ہمارے باپا امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا جھنڈا لے کر چلے یا نہیں چلے؟ اب 2012 میں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں، 33-34 سال ہی تو ہوئے، 33-34 سال کے اندر یہ دنیا میں مدنی انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ یہ پہلے کیا امامے والے تھے؟ کیا پہلے ایسے داڑھی والے تھے؟ کیا پہلے اس طرح یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے؟ کیا یہ انداز پہلے تھا؟ نہیں، لیکن کوشش کی گئی، جہد مسلسل، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول،
خوف خدا عز و جل جیسے زیادہ راہ اگر ساتھ ہو تو کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. اب ہمت کریں, صرف سوچے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, معاشرہ بگڑ گیا ہے, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, صرف یہ کہنے سے کیا رک جائے گا؟ نہیں, آپ کو آگے آنا پڑے گا, آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے ساتھ آگے آنا پڑے گا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق نصیب کرے اور میرے سارے سننے والے دیکھنے والوں کو اللہ توفیق نصیب کرے. پر نیت کرو, نیت کریں اب ہمارا کوئی مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا. کون کون نیت کرتا؟ پکی نیت, اب ہمارا مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا. یہ نہیں چھوڑو, اس میں بہت بہت فائدہ ہے. دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی, نہ صرف دعوت اسلامی بلکہ انشاءاللہ ہماری ترقی مدنی قافلوں میں چھپی ہوئی ہے. اب سستی مت کریں, پلیز سستی مت کریں, اور نیت کریں ہمارا مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.